سابق وزیر اعظم نواز شریف، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عمران خان کے دور میں کسی نہ کسی طرح عتاب کا نشانہ بننا پڑا۔ یہ تینوں آج کے پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں۔ یہ تینوں بحران میں کامران ہونا جانتے ہیں، اپنے اصولوں پر سمجھوتے کے عادی نہیں۔ تینوں آئین کی حرمت اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر یہ تینوں تعمیر پاکستان کو ضد بنا لیں تو شکست اور ریت کے شکار مملکت کو درست سمت پر گامزن کر کے ہی رہیں گے، لیکن اگر ان کی ضد کبھی ان کی انا بن گئی تو یہ تکون مثبت کی بجائے منفی بھی ہو سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر کالم نگار عمار مسعود نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ملک کی ساری سیاست، ریاست کی ساری قوت اور عدل کے سب دروازے اس وقت پاکستان کے تین طاقتور ترین لوگوں کی مٹھی میں ہیں۔ ان تینوں طاقتور لوگوں کے شعبے مختلف اور تجربہ منفرد ہے۔ ان کی تربیت، تعلیم اور طرز زندگی ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہے۔ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ تین شخصیات اس ملک کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ انہی کے کارہائے نمایاں نے آنے والے زمانے کی تاریخ کا حصہ بننا ہے۔ انہی سے اس ملک کا مقدر وابستہ ہے اور یہی اس وقت ملک کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ ان میں سے زیادہ طاقتور کون ہیں یہ تقابل مناسب نہیں۔ یہ سب ہی طاقتور ہیں، زور آور ہیں، زبردست ہیں۔ ان سب کا حلقہ اثر ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہے، لیکن جب ایک کے ہاں سے کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر دوسرے کے حلقہ عدالت پر پڑتا ہے۔ ایک کا فیصلہ دوسرے کے میدان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ پاکستانی تاریخ کے اس حیران کن موڑ پر یہ تینوں کردار اہم بھی ہیں اور لازم بھی۔ اب حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اب ان تینوں میں سے کسی کے پاس ذمہ داریوں سے مفر کی سہولت میسر نہیں۔ ایک کا میدان سیاست ہے۔ اس نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، بہت ظلم برداشت کیے، بہت سے سبق سیکھے۔ وہ اس ملک کی خاطر اپنے پیاروں کی قربانی کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اس ملک کے عوام اس کا میدان ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ وہ جب بولتا ہے لوگوں کو یقین آتا ہے۔ وہ مشکل وقت میں سچ بولنے کا ولولہ رکھتا ہے۔ وہ احترام سے اختلاف کا حوصلہ رکھتا ہے۔ وہ ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ پارلیمان کی بالادستی کا نعرہ لگاتا ہے۔ وہ وزرائے اعظم کی بے وجہ بے دخلی پر نوحہ کناں رہتا ہے اور اس ملک کے عوام کی خوشحالی کا خواب دیکھتا ہے۔ وہ آئین کی حرمت پر یقین رکھتا ہے۔ وہ ہائیبرڈ نظام کے خلاف بات کرتا ہے۔ وہ اس ملک کے پرچم کو سربلند رکھنا چاہتا ہے۔ وہ بھارت سے برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنا گھر صاف کرنا چاہتا ہے۔ عوام اس کی طاقت رہے ہیں۔ وہ عوام کا نمائندہ بن کر دلوں پر راج کرتا رہا ہے۔ وہ چاہے کتنے ہی برس جلا وطن رہے، جب بھی واپس آتا ہے عوام اس کے ہوتے ہیں اور وہ عوام کا ہوتا ہے۔ عمار مسعود کے مطابق دوسرا طاقتور ترین شخص وہ ہے کہ علم جس کی گھٹی میں ہے، وطن سے محبت اس کی فطرت پہ ہے۔ اس کے اجداد نے اس ملک کی آزادی میں خون پسینہ بہایا۔ قانون کی سدھ بدھ اس نے اپنے محترم باپ سے سیکھی، وہ باپ جو قائد اعظم کا دست راست تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اس کے بچپن کی یادداشتوں میں ثبت ہے۔ یہ شخص ملک کے سب سے پسماندہ صوبے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن محروم طبقات کے لیے ہمیشہ سینہ سر پر رہتا ہے۔ یہ آئین کا محافظ ہے اور قانون کا طالب علم۔ اس نے حق کی خاطر بہت ظلم دیکھے، اپنی معزز اہلیہ کو اذیت میں دفتروں کے چکر کاٹتے اور صفائیاں دیتے دیکھا۔ اس نے عمران خان کے دور میں جبر کا مقابلہ کیا، اپنی جنگ خود لڑی۔ وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ آج انصاف کے سبھی طالب اس کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ آج جمہوریت کا مستقبل اس شخص سے وابستہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس کے ادارے نے ہمیشہ جمہوریت کو تار تار کیا، مگر یہ شخص مختلف ہے۔ یہ آئین پامال کرنے والوں کا مخالف ہے اور جمہوریت سے محبت کرنے والوں کا عاشق۔ عمار مسعود بتاتے ہیں کہ تاریخ کے اس موڑ پر یہ طاقتور لوگوں کی تکون تیسرے شخص کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ شخص فطرتاً سپاہی ہے۔ وطن سے محبت اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ اس نے نعرہ تکبیر کی صداؤں میں آنکھ کھولی۔ وطن کے چپے چپے کی حفاظت اس کے خمیر میں ہے۔ یہ دلیر بھی ہے، زیرک بھی ہے، شجاع بھی ہے، باہمت بھی ہے۔ یہ مشکل فیصلے کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ دلیری سے لڑنے کے ہنر سے واقف ہے۔ یہ وطن کی سلامتی پر سمجھوتا کرنے کا قائل نہیں۔ یہ اس خطہ پاک کی خاطر خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا قائل ہے۔
ये वतन के दुश्मनों पर बक बनकर टूटने वाला है। अपनी सफों का एहतसाब करने वाला ये दिलेर घर साफ करने की अहलियत भी रखता है। ये वही शख्स है जिसने साबिक वजीर आजम को उनके घर वालों की करप्शन के बारे में बताया तो ओहदे से अलग कर दिया गया। आज वक्त ने इसे सिपह सालार का दर्जा दे दिया। आज बहुत से फैसले इसके हुक्म के ताबे हैं। ये अपने अहद को यादगार बनाना चाहता है। ये इस वतन का परचम सर बुलंद रखना चाहता है। अम्मार मसूद का कहना है कि ये तीनों ताकतवर अफराद अपनी नूह के मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन इन सब में कुछ मुश्तरकात भी हैं। इन सबको इमरान खान के दौर में किसी न किसी तरह अताब का निशाना बनना पड़ा। ये तीनों आज पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं। ये तीनों बहरान में कामरान होना जानते हैं। ये तीनों अपने अपने उसूलों पर समझौते के आदी नहीं हैं। ये अपने फैसले में अटल होते हैं। तीनों आइन की हुर्मत के कायल और तीनों जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इन तीनों की शख्सियत का एक आम पहलू जिद भी है। ये अपनी जिद पर अड़ जाने वाले लोग हैं। ये नुकसान से बेपरवाह होकर फैसला करने वाले लोग हैं। जिद बहुत अच्छी चीज है। अगर ये तीनों इस जिद पर अड़ जाएं कि पाकिस्तान को तरक्की देना है तो ये पाकिस्तान को तरक्की देकर ही रहेंगे। ये अगर तामीर पाकिस्तान को जिद बना लें तो शिकस्त और रेख्त की कार ममलिकत को दुरुस्त सिमत पर गामजन करके ही रहेंगे। अगर ये फैसला कर लें कि इस मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करना है तो चाहे जो भी हो ये लोग अपना हदफ हासिल करके ही रहेंगे। लेकिन अगर उनकी जिद कभी उनकी अना बन गई तो ये तकून मुस्बत की बजाय मनफी भी हो सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि एक जिद्दी इस वक्त जेल में है जिसने अपनी जिद में आकर इस मुल्क के वकार, नामूस और हुर्मत को बहुत नुकसान पहुंचाया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।